بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آر۔ وزیر اعظم کو پاکستان واپس پلٹتے ہی دو سلگتے ہوئے سنگین مسائل کا سامنا ہے۔ ایک فوج کے ساتھ تعلقات میں توازن لانا، دوسرا طالبان سے مذاکرات آگے بڑھانا جو عملاً رک چکے ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف پر ہونے والی تنقید نے نظام کی چولیں ہلا کر رکھ دی۔ کیا فوج میڈیا اور صحافیوں کے کردار سے بھی ناخوش ہے؟ دیکھتے ہیں۔ جناب الطاف حسین نے پاکستانی پاسپورٹ کے لیے درخواست دے دی، کسی بھی وقت پاکستان آنے کا اعلان کر دیا۔ الطاف حسین پاکستان آ گئے تو سیاسی منظرنامہ بدل جائے گا۔ آج جعلی پیروں اور عاملوں کی وجہ سے دو روح فرسا واقعات سامنے آئے ہیں۔ جہالت سے جان چھڑانے کے لیے علماء آگے آئیں تو بات بنے۔ وزیر اعظم کے دورہ چین پر جانے سے قبل بظاہر فوج کے ساتھ تعلقات معمول کی ڈگر پر چل رہے تھے، لیکن جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے معاملے پر دو وفاقی وزراء کی طرف سے بے باکانہ تنقید کے بعد خرابی پیدا ہوئی۔ انہوں نے جو آئین کو بار بار روندا مول جرائم ہے۔ اب وہ ایک پولیٹیشین ہے، خود ہی تو اپنی پارٹی بنائی ہے، اب اتنا شوق تھا سیاسی جماعت بنانے کا تو اس کو بھگتو بھی تو صحیح نا۔ باقی پولیٹیشین بھی تو بھگتتے ہیں، کبھی دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کبھی بیڈ پہ لیٹ جاتے ہیں، کبھی آئی سی یو میں گھس جاتے ہیں، پھر ایک دم سٹینڈ اپ ہوتے ہیں اور جا کے عدالت میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ پہلا مریض ہے۔ مشرف کے خلاف کارروائی حکومت کے حکم پہ نہیں ہو رہی، ان کے پاکستان سے باہر جانے کا راستہ عدالت سے ہو کے گزرتا ہے۔ ایسے بیانات کے بعد حالات تناؤ کا اس قدر شکار ہوئے کہ آرمی چیف کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا جس نے یہ کھل کر ثابت کر دیا کہ فوج جنرل پرویز مشرف کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آرمی چیف کے بیان کے بعد حکومتی وزراء بیک فٹ پر چلے گئے۔ چونکہ وزیر اعظم ملک میں موجود نہیں تھے اس لیے حکومت کی طرف سے کوئی واضح موقف سامنے نہ آ سکا۔ وزیر اعظم پاکستان پہنچ چکے ہیں اور خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ فوج کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ بحث چل نکلی ہے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف سے اس وزارت کا قلمدان واپس لے لیا جائے۔ ممکن ہے کہ وزیر اعظم حکمت کے تقاضوں کے تحت یہ کڑوی گولی نگل لیں، لیکن سوال ہے کہ کیا یہ سب ہوا کیسے؟ کیا وزیر دفاع اور وزیر ریلوے کی اتنی جرت ہے کہ وہ وزیر اعظم کی پیشگی اجازت کے بغیر پرویز مشرف جیسے حساس معاملے پر خود سے لب کشائی کرتے؟ شاید نہیں۔ اور اگر بالفرض یہ سب کچھ وزیر اعظم کی پیشگی اجازت سے ہوا تھا تو پھر یہ سیاسی داؤ وزیر اعظم کے گلے پڑ گیا ہے۔ وزیر اعظم اندازے کی غلطی کر گئے کیونکہ پاکستان بدل گیا ہے، یہ نعرہ محض نعرہ ہی ہے۔ اگر کہیں تبدیلی آ رہی ہے تو وہ بہت سست رو ہے، در حقیقت کچھ نہیں بدلا۔ جمہور دوست بیکار کے نعرے زمین کی حقیقت ہے کہ یہ سب کاغذ کے ٹکڑے، طاقت وہیں کھڑی ہے جہاں کھڑی ہوا کرتی تھی۔ وزیر اعظم کو حکمت سے چلنا ہوگا۔ فوج کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے وزیر اعظم کو یہ یا تو دلیرانہ فیصلے لینے ہوں گے جیسے تنہا پرویز مشرف نہیں، ان کے ساتھی بھی زیر سوال لائے جائیں، ورنہ خاموشی ہی بہتر ہے۔ لوگوں کو پہلے روٹی دیں، جو نظام لوگوں کو روٹی دے گا لوگ اس کی حفاظت بھی خود ہی کر لیں گے۔ اس معاملے پر بات کرتے ہیں ملک کے معروف صحافی تجزیہ نگار جناب مجیب الرحمان شامی، اور شامی صاحب سے ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سول ملٹری ریلیشن ہے ان کی تاریخ کہہ رہی ہے، اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
معروف صحافی تجزیہ نگار جناب مجیب الرحمان شامی سے بات کرتے ہیں. شامی صاحب، اب جو تناؤ پیدا ہو گیا سول ملٹری ریلیشنز میں، اس کا حل کیا ہے؟ کیسے نکلیں اس سے؟ اسامہ دیکھیں، آپ اسے تناؤ کہہ لیں، لیکن میں اسے فاصلہ کہتا ہوں. یعنی دونوں کے نقطۂ نظر میں فرق ہے. پرویز مشرف اتنے کمزور نہیں ہیں جتنے کہ سمجھا جا رہا تھا. فوج میں ان کے ساتھ کام کرنے والے، ان کے ماتحت، ان کے بینیفیشریز ابھی تک موجود ہیں، اور وہاں ان کا ایک خاص امیج بھی ہے. ایک گوریلا کمانڈر کے طور پر ان کی ایک خاص ساکھ فوج میں موجود ہے. اب یہ بات عام طور پر سمجھی نہیں گئی اور اس کا ادراک نہیں کیا گیا. گزشتہ 3 مہینے میں جس طریقے سے فوج نے ان کو سنبھالا دیا ہے اور جس طرح سے ایک تحفظ فراہم کیا ہے، اس نے یہ ساری حقیقت جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھتی ہے. ایک بنیادی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض وزراء نے، یعنی بلکہ وزیر دفاع کہیں، بلکہ وہ ڈیفنس منسٹر کیا آفینس منسٹر نظر آتے ہیں، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی کہ وہ اس مقدمے میں معاملہ صرف پرویز مشرف تک محدود نہیں رکھیں گے، بلکہ اس کو مزید پھیلایا جا سکتا ہے، اور جو 3 نومبر کی ایمرجنسی ہے اس کے تمام حمایت کنندگان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. پھر اس بات کا اشارہ بھی دیا کہ جن عناصر نے ان کو AFIC میں پہنچایا ہے یا ایک تحفظ دیا ہے، ان کا بھی احتساب ہو سکتا ہے. تو اس سے اضطراب کی لہریں جو ہیں انہوں نے بڑی شدت اختیار کر لی. تو اب وزیر اعظم کو یہ نقصان جو ہے اس کا ازالہ کرنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ معاملہ زیادہ پھیلایا جائے گا تو کسی ایک جگہ رک نہیں سکے گا، اور شاید وہ کام بھی نہ ہو سکے جو اب ہو رہا ہے. تو ایک تو ہر قیمت پر یہ یقین دہانی کرانی ہوگی کہ معاملہ وہیں تک محدود رہے گا جہاں تک کہ اس وقت ہے. اور دوسری بات یہ کہ پرویز مشرف کا معاملہ اگر عدالت کے سپرد کرنا ہے تو پھر سیاست کو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے، اور منہ زور سیاست جو ہے اس کو تو بالکل خاموشی اختیار کرنی چاہیے. تو توقع کی جانی چاہیے کہ وزیر اعظم اور فوجی قیادت جو ہے اس معاملے کو سنبھال لے گی اور اس کو ایک حدود و قیود میں واپس لے آیا جائے گا. صحیح. بعض حلقے کہہ رہے ہیں کہ شاید خواجہ آصف سے استعفیٰ لے لیا جائے. آپ کو لگتا ہے پھر معاملات صحیح ہو جائیں گے؟ نہیں، ان کے پاس ایڈیشنل چارج ہے محکمہ دفاع کا، وہ کسی وقت بھی واپس لیا جا سکتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر تو بجلی اور پانی کے وزیر ہیں. لیکن شاید فوری طور پر ایسا کرنا جو ہے وہ آسان نہ ہو. بہرحال اب یہ تو وزیر اعظم کے سامنے حقیقت ہوگی کہ کس قدر یعنی تلخی کا سامنا ہے ان کو. اس کے مطابق اگر ان کو کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے تو کوئی زیادہ قیمت نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیں دیکھیے فوج اور ہماری سیاسی قیادت دونوں کو اس وقت جو صورتحال درپیش ہے اندرونی محاذ پر، اس میں ایک ہونے کا تاثر دینا ہے، اور بیرونی محاذ پر بھی ہماری جو ساکھ ہے وہ اس سے وابستہ ہے، کیونکہ فوج پاکستان کی بہت بڑی طاقت ہے اور قوت ہے. اور اگر فوج کی قوت سیاسی نظام کو خوش دلی سے فراہم نہ ہو تو پیش رفت کرنا اور اپنے معاملات کو آگے بڑھانا، ان کو حل کرنے کی کوشش کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس سارے معاملے میں استعفیٰ لیا جاتا ہے نہیں لیا جاتا، اس میں وزیر اعظم کو سبکی ہوگی؟ نہیں، ایک ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. یہ راستہ اب یہ وزیر اعظم کے تدبر پر ہے، لیکن اگر لاٹھی جو ہے اور سانپ دونوں کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نا. صحیح. یہ فرمائیے کہ کیا یہ وزیر اعظم سے اندازہ کی کہیں آپ کو غلطی نظر آتی ہے یا بس وزراء کے بیان ہے صرف؟ نہیں، دیکھیں وزیر اعظم کی طرف سے ایک بات تو بڑے تیقن کے ساتھ کہی جا رہی تھی کہ وہ معاملات کو قانون کے سپرد رکھیں گے، اور پرویز مشرف صاحب کے معاملے میں انہوں نے کسی نرمی یا کسی سختی کی بات نہیں کی، بلکہ فرملی یہ کہا کہ یہ قانون کے مطابق معاملہ ہوگا. اب وزیر اعظم کے جو وزراء ہیں
انہوں نے معاملے کو پھیلایا. جو پرویز مشرف صاحب کے جو وکیل ہیں ان کی کوشش تھی کہ اس کو پولیٹیسائز کیا جائے, فوج کو مشتعل کیا جائے اور ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی جائے جس میں آگے بڑھنا ممکن نہ ہو. بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے جو وزراء کرام ہیں انہوں نے ان کے وکلاء کی معاونت کی ہے اور اس لحاظ سے وہ ایک ایسی الجھن پیدا کر گئے ہیں جو پرویز مشرف صاحب کے لیے خاصی اطمینان بخش ہے. تو یہ معاملات اب وہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ جو گانٹھیں ہاتھوں سے ڈالی جائیں انہیں دانتوں سے کھولنا پڑتا ہے. تو بہرحال دانت جو ہیں ابھی تک موجود ہیں ماشاءاللہ, ان کو کام لینا چاہیے ان سے. صحیح, امید ہے کہ وزیراعظم کوئی بہتر حل نکال لیں گے. بہت بہت شکریہ مجیب الرحمان شامی صاحب کا. حکومت کے فوج کے ساتھ تعلقات میں پیدا شدہ تناؤ کی دوسری وجہ طالبان کے مبینہ قیدیوں کو فوج کی مشاورت کے بغیر چھوڑنے کا معاملہ بھی بیان کیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ وزارت داخلہ نے فوج کو اعتماد میں لیے بغیر طالبان کے قیدیوں کو رہا کر دیا ہے, جبکہ ان کے نام اور قوائف بھی منظر عام پر نہیں لائے جا رہے. بس ایک ہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ رہا کیے گئے قیدی عسکریت پسند نہیں ہیں. آج اس حوالے سے چودھری نثار علی خان کا بیان بھی ریکارڈ پر آیا ہے کہ فوج کے ساتھ تعلقات میں تناؤ ختم کریں گے اور رہا کیے گئے قیدی عسکری کارروائیوں ملوث نہیں تھے. وزیر اعظم کو اس حوالے سے بھی پاکستان کی فوج کو مطمئن کرنا ہے, جبکہ وزیر اعظم کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ جن سے مذاکرات کر رہے ہیں کیا وہ طالبان متحد بھی ہیں یا نہیں, کیونکہ افغان طالبان کی طرف سے وزیرستان میں پمفلٹ تقسیم کیے گئے ہیں جن میں خالد سجنا کے دھڑوں کا ذکر کیا گیا ہے. آج طالبان شورا کا اجلاس بھی تھا مگر جنگ بندی میں توسیع سے متعلق فیصلہ نہ ہو سکا. اس حوالے سے ہم بات کریں گے ملک کے معروف صحافی, تجزیہ نگار اور طالبان کے ساتھ حکومت کی طرف سے بات چیت کا عمل آگے بڑھانے والے جناب رحیم اللہ یوسفزئی سے. رحیم اللہ صاحب, آج جو شورا کا اجلاس ہوا اس میں تو بڑے شدید اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں, مگر کہا جا رہا ہے کہ پھر بھی جنگ بندی میں توسیع پر بات ہوئی ہے. جی بالکل, آپ دیکھیں کہ طالبان کی شورا اکثر کافی وقت لیتی ہے پھر فیصلہ کرتی ہے, اور ابھی ان کی شورا کا اجلاس شروع ہوا ہے. میرے خیال میں ان کے اپنے بھی کافی مسئلے ہیں, ان کے درمیان اختلافات ہیں اور جھڑپیں ہوئی ہیں. ساؤتھ وزیرستان میں لوگ مرے ہیں, تو وہ مسئلہ بھی حل کرنا ہے تاکہ پھر سے جھڑپیں شروع نہ ہو جائیں. لیکن پھر وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ جو واقعات ہوئے یہ ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھی اور اس سے حکومت کے ساتھ مذاکرات متاثر نہیں ہوں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جنگ بندی میں توسیع کریں گے. پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ 1 مہینے کی جنگ بندی کی 1 مارچ سے, اور پھر اس میں صرف 10 دن کی توسیع کی. لگتا یہ ہے کہ وہ قسطوں میں توسیع کر رہے ہیں, شاید کوئی لمبی توسیع نہیں کریں گے. ان کا مقصد یہ ہے کہ حکومت دباؤ میں رہے اور ان کے مطالبات کو مانے. فوج کے ساتھ جو تناؤ ہے, کہا جا رہا ہے کہ طالبان کی جو قیدی ہیں ان کی رہائی جو ہے وہ بڑا معاملہ ہے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, کیونکہ طالبان بھی مطمئن نظر نہیں آ رہے. آج بھی کچھ کمانڈروں نے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ خبریں یہ کہا جی ہمارے تو مطالبات مانے نہیں جا رہے, مگر اس طرف یہاں بھی تنقید ہو رہی ہے کہ رہا بھی کیا جا رہا ہے. ہو کیا رہا ہے؟ لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ جو 19 لوگ رہا ہوئے وہ تو طالبان بھی اس بات کو نہیں مان رہے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں. یہ طالبان بالکل نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری فہرست میں ان کے نام ہی نہیں ہے. ان کا تعلق مسعود قبیلے سے ہے, ساؤتھ وزیرستان کے ہیں, لیکن یہ طالبان نہیں ہے. تو جب طالبان کہہ رہے ہیں اور حکومت نے پوری تسلی کرنے کے بعد ان کو رہا کیا ہے, تو میرے خیال میں اس کے اوپر فوج کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اب جو مزید قیدی رہا ہوں گے شاید اس کے بارے میں کوئی تحفظات ہوں, لیکن ابھی تو مزید 12-13 جو قیدی رہا کرنے ہیں حکومت نے وعدہ کیا وہ رہا بھی نہیں ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ سارا کام جو ہے یہ فوج کے مشورے سے ہوتا ہے اور فوج کے مشورے سے ہوگا. دیکھیں یہ تو طالبان کہہ رہے ہیں کہ غیر عسکری قیدی ہیں, واقعی غیر عسکری ہیں. ابھی تو عسکری قیدیوں کی بات ہی نہیں آئی, اس کے اوپر میرے خیال میں فوج ایک سٹینڈ لے گی, لیکن فی الحال میرے خیال میں ایسا کوئی اعتراض نہیں ہے. ابھی تک کیا اطلاعات آپ کو مل رہی ہیں؟ کیا جنگ بندی میں پھر توسیع ہو جائے گی؟ کوئی اعلان ابھی نہیں کیا گیا. جو کمانڈر خلاف ہیں وہ کون ہیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ جنگ بندی میں توسیع ہو جائے گی. شاید لمبے عرصے کے لیے نہ ہو لیکن توسیع ہو جائے گی. اگر توسیع نہ بھی ہوئی اس طرح پہلے بھی ہوا تو میرے خیال میں طالبان مذاکرات کو ختم نہیں کریں گے. حکومت بھی چاہتی ہے کہ مذاکرات ہوتے رہیں
दोनों फरीक अगर रजामंद हैं तो मुज़ाकरात तो होंगे, उसमें पेशरफ्त हासिल करना आसान नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक मुज़ाकरात होंगे उस वक्त तक कोई बड़े हमले भी नहीं होंगे। लेकिन अच्छा होगा अगर तालिबान जंगबंदी में तोसी करें, उससे एक अच्छा माहौल पैदा होगा। लेकिन आप देखें कि ये कैदियों की जो रिहाई का मसला है ये काफ़ी पेचीदा है, इसमें अगर पेशरफ्त नहीं होगी तो फिर मुज़ाकरात भी सही माहौल में नहीं होंगे और फिर जंगबंदी में लंबी तोसी भी नहीं होगी। मेरे ख्याल में हुकूमत चाहेगी कि जंगबंदी में तोसी का ऐलान भी हो और मुज़ाकरात भी होते रहें। आज की एक अहम खबर जो है वो अफगान तालिबान की जानिब से पंफलेट है जिसमें दुआ के लिए कहा गया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं वो खत्म हो। इनका कितना किरदार है अफगान तालिबान का, कितनी सुनते हैं ये शहरियार महसूद और या खालिद सजना जो हैं, खालिद सईद सजना, ये कितने सुनते हैं अफगान तालिबान की, कितना इन्फ्लुएंस है उनका इन पर? पहली बात तो ये है कि ये ज़रा हमें देखना पड़ेगा कि वाकई जो पैम्फलेट तकसीम हुए मीरान शाह में वो अफगान तालिबान ने किए हैं या किसी और ने किए हैं। अफगान तालिबान का इसके बारे में नुक्ता नज़र सामने नहीं आया। पहले हमने देखा है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत नहीं की। दूसरी बात यह है कि वो जो उनकी झड़पें हुई तालिबान की आपस में वो साउथ वज़ीरिस्तान में हुई, वो नॉर्थ में नहीं हुई, और जहाँ पे पैम्फलेट तकसीम हुए हैं मीरान शाह वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान है। तो ये ज़रा अजीब सी बात है। दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल हकीकत है। देखें सारे जो तालिबान दड़े हैं पाकिस्तान में, चाहे वो जिहादी हैं, तालिबान हैं, टीटीपी के लोग हैं या टीटीपी से बाहर हैं, वो सारे कहते हैं कि मुल्ला मोहम्मद उमर जो अफ़गान तालिबान तहरीक के बानी हैं उनके बारे में कहते हैं कि वो हमारे भी अमीर हैं, हम उनकी इताअत करते हैं और उनके जिहाद की हिमायत करते हैं। तो इनका आपस में ताल्लुक़ तो है। और पहले भी अफ़गान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के लोगों ने तालिबान के झगड़ों में हुकूमत से ताउन किया है। तालिबान को भी उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि आपस में न लड़ें, तो ये तो हमें मालूम है। इस बार भी मेरे ख्याल में अफ़गान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क ने कोशिश की कि जो आपस की जंग है वो ख़त्म हो जाए, तो उनका रोल तो रहा है। लेकिन ये जो एक पैम्फलेट को तकसीम किया गया, मेरे ख्याल में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि अफ़गान तालिबान इस तरह के पैम्फलेट तकसीम करें और खुलेआम करें। बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार। उनका कहना है कि जिस तरह शूरा के इजलास में तो अगरचे अभी फैसला सामने नहीं आया, लेकिन ऐसा लग रहा है, रहीमुल्लाह साहब का ख्याल है कि जंगबंदी में तोसी ज़रूर हो जाएगी, चाहे कुछ ही अरसे के लिए हो। न्यूज़ आवर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ पर होने वाली तनकीद ने निजाम की चूल्हे हिला कर रख दी। क्या फौज, मीडिया और सहाफ़ियों के किरदार से भी नाखुश है? देखते हैं। आप पाकिस्तान के किसी सड़क पर किसी राहगीर से पूछ लें कि भाई क्या सदर मुमलिकत या उनके बाद बलिहाज ओहदा सेनेट के चेयरमैन या इन्हीं की मुंतखब करदा कौमी असम्बली के स्पीकर का नाम जानते हो? 90% लोग शायद सोच में पड़ जाएं कि क्या नाम है, कोई भला सा नाम है, शायद कुछ फलां इब्ने फलां वगैरह। मगर आप जूनी से सकरदू तक किसी भी कस्बे या किसी बर्री फौज के सरबराह का नाम पूछ लें, उम्मीद है 80% से ज्यादा शहरियों को मौजूदा बल्कि रिटायर्ड चीफ ऑफ स्टाफ का नाम भी मालूम होगा, और 1% से भी कम शहरियों को शायद फजाया या बहरिया के मौजूदा सरबराह का नाम भी मालूम हो। अब इन्हीं शहरियों में से किसी एक से जरा पूछ लें कि GHQ और सिविलियन हुकूमत के दरमियान कौमी पॉलिसियों पर कितनी हमंगी या निफाक है। शायद ही कोई आम पाकिस्तानी से फजूल सवाल समझे, बल्कि अपनी बिसात के मुताबिक आपको जरूर बताएगा कि फौजी क़यादत और हुकूमत का ताल्लुक पहले कैसा था, अब कैसा है, आइंदा कैसा रहेगा। और फिर इन्हीं 80% से ज्यादा शहरियों से किसी एक से जरा पूछिए कि मुसल्लह अफवाज के बाद अफरादी कुव्वत के एतबार से दूसरे बड़े सरकारी इदारे पाकिस्तान रेलवेज का चेयरमैन कौन है? आया तीसरे बड़े कौमी इदारे बाबडा और हुकूमत के दरमियान पाक अमरीका ताल्लुकात पर हम आहंगी जरूरी है? चौथा बड़ा इदारा पाकिस्तान स्टील मिल्स तालिबान से मुज़ाकरात, और पांचवा बड़ा इदारा PIA भारत को करीबी साझेदार करार देने के हक में है कि नहीं? क्या महकमा जंगली हयातियात वाकई चाहता है कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन मुकम्मल हो? क्या हायर एजुकेशन कमीशन को मौजूदा हुकूमत की अफगान पॉलिसी पर कोई इतराज तो नहीं? इम्कान यही है कि कोई भी राहगीर आपसे कहता हुआ गुजर जाएगा, या तो तुसी पागल हो या फिर मैनू बना रहे हो। ये अल्फाज पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी और BBC से वाबस्ता सीनियर तज्ज़िया निगार जनाब वसतुल्लाह खान के हैं।
جو انہوں نے اپنے تازہ آرٹیکل میں لکھے ہیں۔ مقدمہ یہ ہے کہ پاکستان کے صحافیوں کا خیال ہے کہ انہیں آئین کی پاسداری کے سبق کے عوض دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ادھر پاکستان کی افواج کے اعلیٰ عہدیدار نجی سطح پر صحافیوں کی تنقید کو بے جا قرار دیتے ہیں اور کسی حد تک تو غیر ملکی عناصر کے ہاتھوں استعمال ہو جانے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔ ان حالات میں سوال سادہ ہے کہ اب باقی میڈیا پاک فوج پر بے جا تنقید کرتے ہوئے ساری حدود پار کر جاتا ہے یا پھر ہمارے ادارے ہی ضرورت سے زیادہ حساس ہیں؟ اس پر بات کرتے ہیں ملک کے معروف صحافیوں جناب انصار عباسی اور احمد نورانی سے۔ انصار عباسی صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں، یہ بتائیے آپ کو شدید اور خطرناک نتائج کی دھمکیاں مل رہی ہیں، آپ نے ایسا کیا کہہ دیا ہے؟ دیکھیں، اس کا تو خیر نہیں پتا کہ کس کی طرف سے دھمکی ہے یہ تو بھی ایسرٹن ہونا ہے کہ کیا کوئی، چونکہ بیسیکلی ایشو آپ کو پتا ہے کہ جنرل مشرف کے ٹرائل کا تھا اور یہ کہ ان کو باہر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، اور سب کو پتا ہے کہ میرا تو اس کے اوپر کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ رول آف لا کے لیے ضروری ہے کہ جنرل مشرف کا ٹرائل کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ جنرل مشرف کا فوج سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ جو ابھی ریسنٹلی جنرل راحیل شریف صاحب کا بیان آیا تھا، تو میری نظر میں میرا خیال ہے، میرا یہ ویو پوائنٹ ہے کہ ان کو بیان نہیں دینا چاہیے تھا، اور اس سے بیکاز مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو سکتی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہوئیں۔ لیکن اب کس نے کیا اس کے بارے میں ابھی کوئی پتہ نہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کوئی عاشق ہو جناب مشرف صاحب کا، ڈائی ہارڈ سپورٹر ہو ان کا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ شرارت کرنے والے لوگ ہوں جو چاہ رہے ہوں کہ یہ حالات مزید خراب ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں لائک ISI یا ملٹری، ان کے اندر کوئی ڈسکنٹنٹ ایلیمنٹ ہو، تو یہ تو اب ایسرٹن حکومت کو کرنا ہے، FIA کو، لیکن ابھی تک FIA کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ملی، بلکہ آج صبح مجھے FIA کے ایک ڈائریکٹر کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ مشکل ہے کہ اس کا پتہ لگایا جا سکے، کیونکہ وہ جو IP وغیرہ ہوتی ہے کہ یہ ہمیں پتہ لگا ہے کہ یہ شاید رجسٹرڈ یونائٹڈ اسٹیٹس امریکا میں ہے، تو میں نے کہا یہ تو آپ کا کام ہے، اس کو پتہ کریں، لیکن آئی ایم ناٹ شیور وہ پتہ کر پاتے ہیں کہ نہیں، لیکن اینی ہاؤ یہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آگے کیا نکلتا ہے اس میں سے۔ کیا آپ نے کبھی پرویز مشرف صاحب کے حق میں بھی لکھا؟ جرنلسٹ صاحب کو پتہ ہے کہ، اور میں تو ہمیشہ بات کرتا ہوں، میں تو اپنے دل سے لکھتا ہوں، اور فرض کریں کہ اگر مجھے کسی کی بھی کوئی بات اچھی لگی ہو، میں بالکل اپریشیٹ کروں گا، کوئی بات غلط ہے تو میں اس کو غلط کہوں گا۔ تو جنرل مشرف کے زمانے میں آئی ڈونٹ نو کیا تھا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ رول آف لا، کانسٹیٹیوشن کے اپ ہولڈنگ کے لیے، ان چیزوں کے لیے ہمیشہ میں نے آواز اٹھائی، اور جنرل مشرف کیا ہمیشہ جتنی بھی سکسیسو گورنمنٹس آئیں، کسی بھی گورنمنٹ کے پیارے صحافیوں میں شامل نہیں تھا۔ سٹارٹنگ فرام 1991 ہر گورنمنٹ کی جو لسٹ ہوتی ہے نا، جن میں مارک کیا جاتا ہے ریڈ لائن سے جن صحافیوں کو کہ یہ ہمارے کام کے نہیں ہے، تو وہ ہر گورنمنٹ میں ہوا، اور مشرف صاحب کے زمانے میں بھی شروع سے، ایون 2001 سے آپ دیکھیں آنورڈ، ہم چونکہ خبریں دیتے رہے، تو میں ان لوگوں میں سے تھا جن کو پسند شاید نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اگر جنرل مشرف ہوں، نواز شریف ہوں، بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، زرداری صاحب ہوں، اگر کوئی اچھا کام کریں گے تو ظاہر ہے ہم اپریشیٹ کریں گے، ہماری کوئی ذاتی اناد یا دشمنی تو کسی کے ساتھ نہیں۔ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی دھمکی آ جاتی ہے، کسی کے بھی خلاف لکھیں تو پاکستان اس وقت خطرناک ترین ملکوں میں شامل ہے صحافیوں کے لیے، تو اب صحافی کریں کیا؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ صرف صحافیوں کے لیے پاکستان تو ہر ایک کے لیے بہت مشکل ملک ہے۔ عام دیکھیں لوگ ہر روز بیچارے مارے جاتے ہیں، ظاہر ہے ہمارا ایک ٹف کام ہے کہ آپ اگر سچ لکھتے ہیں یا جو دیکھیں، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میری تھنکنگ غلط ہو، میرا اوپینین غلط ہو، لیکن آپ ایک جرنلسٹ سے اس کا اوپینین نہیں چھین سکتے۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں یہ والی بات جو مشرف صاحب والی ہے یا جنرل راحیل شریف کی کہ ان کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا، اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس ملک میں ماشاءاللہ نہیں لگنا چاہیے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں پوری ایفرٹ کرنی چاہیے کہ ماشاءاللہ کے آگے بند لگائیں۔ میں میڈیا کے خلاف بھی لکھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کتنی دفعہ میں نے کالمز میڈیا کے اگینسٹ پہ لکھے۔ میں تو برادریزم کسی بھی لحاظ سے کسی بھی برادری کو میں برادریزم پہ بلیو ہی نہیں کرتا، بے شک وہ فوج ہو، بے شک وہ صحافی ہو، بے شک وہ سیاستدان ہو، بے شک وہ سول بیوروکریسی ہو۔ تو مشکل حالات ضرور ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں ہمیں اپنے اللہ کو جواب دینا ہے، ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہمارے لیے اگر یہ مسائل ہیں تو ہمارے پہ رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے، اور جو ہم صدق کے دل سے سمجھتے ہیں اگر وہ ہم نہیں کریں گے نا تو پھر ہم اپنے پروفیشن کے ساتھ ہم بےایمانی کر رہے ہیں، اور ہم نے اللہ کو چونکہ جواب دینا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم بےایمانی کر کے اپنی جاب کریں گے تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیسے پیش ہوں گے؟
یہ جو ہمارے عدم برداشت ہے ہمارے ملک میں، یہ کب تک رہے گی؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ سب کچھ اس طرح چلتا رہے گا؟ کوئی بھی اگر کسی کے خلاف بولتا ہے اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں آتی رہیں گی؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ حالات خراب بھی ہیں لیکن حالات بہتر بھی ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ججز کے اگینسٹ لکھا، میں نے پولیٹیشنز کے اگینسٹ لکھا، ہر حکومت کے اگینسٹ میں نے لکھا، میں نے فوج کے اگینسٹ لکھا، میں نے ISI کے اگینسٹ لکھا، میں نے جس وقت NRO سائن ہوا جس دن ISI کے چیف اس وقت جنرل کیانی صاحب کے، ان کے خلاف لکھا، بولا، میں نے لائیو پروگرام میں بولا کہ ان کو ایسا انہوں نے بہت غلط کام کیا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ اپنی پروٹیکشن میں رکھا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن مجھے، آپ کو یا ہم صحافیوں کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ موت دے گا، اس موت سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ارسپیکٹیو کے تھریٹس کیا ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داری، ٹھیک ہے آپ احتیاط کریں، حکمت بھی کریں، لیکن ہمیں اپنی کام ایمانداری سے ہی کرنا چاہیے، نو میٹر کے تھریٹس کا لیول کیا ہے، کہاں سے تھریٹس آ رہے ہیں۔ لیکن برداشت کا میں آپ کو بتاؤں جو ٹالرنس لیول ہے، میری ذاتی رائے میں یہ بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے MQM کے اگینسٹ بہت لکھا، لیکن MQM کا رویہ، میں ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، میرے ساتھ کبھی برا نہیں رہا۔ میں نے بہت ان کے خلاف لکھا، بہت ان کے خلاف بولا، میں نے کالمز لکھے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ بھی انٹریکٹ کرتے ہیں، اور وہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوگوں سے انٹریکٹ کر کے، جو لوگ مشکل ہیں، جو ادارے مشکل ہیں، ان کو بھی ہمیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے، تو ٹالرنس لیول، تاکہ یہ ایک بات ہو کہ ہم نے بات کرنی ہے، ہم نے صرف لڑائی نہیں لڑنی ہے، ہم نے مکہ نہیں اپنا استعمال کرنا، ہم نے اسلحہ نہیں استعمال کرنا، ہم اپنے آرگومنٹس دیتے ہیں، آپ اپنے آرگومنٹس دیں تاکہ اس طرح ہم آگے چلیں۔ سینئر صحافی انصار عباسی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ کیا میڈیا بہت زیادہ تنقید کرتا ہے فوج پر، دیگر اداروں پر؟ اسی بارے میں ہم بات کریں گے احمد نورانی صاحب سے، ایک اور اہم اور بڑا نام ہے صحافت کا۔ احمد نورانی صاحب، کیا میڈیا ضرورت سے زیادہ تنقید کر رہا ہے فوج پر؟ نہیں جی، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک چیز بہت کلیئر ہونی چاہیے کہ جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ فوج کے ادارے کو سے پیار کرتے ہیں اور اس کو بہت اچھا ادارہ سمجھتے ہیں، اور میڈیا کے جو لوگ ہیں یہ بھی پاکستانی قوم کا حصہ ہیں۔ تو تنقید جو ہوتی ہے وہ صاف ظاہر ہے ادارے پہ نہیں ہوتی، چند انڈیویجولز پہ ہوتی ہے، یا چند انڈیویجولز کے چند ایکٹس پہ ہوتی ہے۔ اب کسی ایک انڈیویجول کے اوپر پہ کی جانے والی تنقید کو پورے ادارے پہ تنقید کہنا شروع کر دینا، اور یہ صاف ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے صاف ظاہر ہے کوئی مقاصد ہوتے ہیں، جو چند لوگ، چند انڈیویجولز بیسیکلی، چند ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں وہ اچیو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ رنگ دیا جاتا ہے کہ جی پورے ادارے پہ تنقید کی جا رہی ہے یا پورے ادارے کو ملائن کیا جا رہا ہے۔ چند لوگ ہیں، ان کے چند غلط ایکٹس ہیں، اور اس پہ جب تنقید کی جاتی ہے تو اس کو یہ رنگ دیا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے صاحب۔ ایسا بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے کہ ادارے پہ ایک حد سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے، بلکہ ادارے کو تو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، اٹھا کے دیکھیں، جتنی بھی جگہ پہ فوج کام کر رہی ہے، جہاں پہ ہمارے سپاہی لڑ رہے ہیں، اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ بھی ایک سوال صاف ظاہر ہے اٹھانے کا وقت آ گیا ہے کہ چند لوگ بیچارے فوج کے لڑ رہے ہوں، قربانیاں دے رہے ہوں، اور چند لوگ ان کی قربانیوں کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہوں؟ تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا صاف ظاہر ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو ہم تنقید کہیں کرتے بھی ہیں تو یہ فوج کے حق میں ہوتی ہے، فوج کے ادارے کی بہتری کے لیے ہوتی ہے، ان ویسٹڈ انٹرسٹ کا رستہ روکنے کے لیے ہوتی ہے جو کہ اپنے عظیم سپاہیوں کی قربانیوں کا سودا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ پھر تاثر کس طرح پیدا ہو گیا کہ آرمی چیف کو بھی اسٹیٹمنٹ دینا پڑی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ تاثر تو فوج میں تو یقیناً نظر آ رہا ہے ہمیں کہ اس پر بیجا تنقید ہو رہی ہے میڈیا کی جانب سے، پھر کیسے تاثر پیدا ہوا؟ نہیں، میرا نہیں خیال سمجھی جاتی ہے۔ بیسیکلی میں نے وہ جس طرح عرض کیا نا کہ چند لوگ ہیں، جس طرح مطلب میں نام لیتا ہوں، جس طرح جنرل پرویز مشرف پھنسے ہوئے ہیں، ہم سب لوگوں کا ایک موقف ہے میڈیا میں جتنے بھی لوگ ہیں کہ مشرف جو ہیں وہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف ہیں، وہ ایک انڈیویجول ہیں اور وہ فوج نہیں ہے، ہرگز وہ فوج نہیں ہے۔ انہوں نے اگر کچھ غلط کیا ہے، اگر ان سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، اگر انہوں نے کہیں پہ قانون یا آئین کو توڑا ہے تو اس کی سزا پرسن آف پرویز مشرف کو ملنی چاہیے۔ چند لوگ جو یہ مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جنرل مشرف کو بچایا جائے یا جنرل مشرف کو سپورٹ کیا جائے، وہ اس کو رنگ دیتے ہیں یہ والا کہ بنیادی طور پہ یہ ادارے کو حملہ کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں مشرف پہ یا جو لوگ مشرف کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ بنیادی طور پہ فوج کے ادارے کو ہٹ کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے صاف ظاہر ہے کہ ان کی اسٹریٹجی یہ ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس پروسیس کو روکا جائے جو کہ قانون کے تحت، جو کہ آئین کے تحت یعنی فرد پر اگر تنقید ہو رہی ہے، مطلب یہ پورے ادارے پر تنقید ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ احمد نورانی صاحب۔ اس سے پہلے ہم نے انصار عباسی صاحب سے بات کی، دو اہم
तमाम नाम जिनको खतरनाक नताइज की धमकियां मिली हैं, उन दोनों का ख्याल है कि फ़ौज को बहैसियत इदारा कोई तनकीद का निशाना नहीं बना रहा। किसी फ़र्द पर तनकीद को फ़ौज पर तनकीद नहीं समझना चाहिए। पूरी कौम जो है फ़ौज से मोहब्बत करती है, उसके साथ खड़ी है। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। जनाब अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए दरखास्त दे दी, किसी भी वक्त पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया। अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान आ गए तो सियासी मंजरनामा बदल जाएगा। एमक्यूएम के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन ने अपनी 22 साला जलावतनी खत्म करने का फैसला कर लिया है। लंदन से उनकी पाकिस्तान आमद कब होगी, इसका इन्हिसार अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तानी पासपोर्ट मिलने पर मुनहसर है, जिसके लिए उन्होंने दरखास्त दे दी है। ये इत्तला भी मीडिया तक जनाब अल्ताफ हुसैन के खिताब के जरिए पहुंची। पासपोर्ट जमा करा दिया है, आ भी सकता हूँ किसी दिन। कार्ड कितने दिन नहीं बनेगा, पासपोर्ट कितने दिन नहीं बनेगा तो मेरी लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट पे एक नहीं 1 लाख मुकदमे करेगी। एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन का मौक़िफ़ है कि बतौर पाकिस्तानी शहरी उनका कानूनी हक है कि उन्हें पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी किया जाए, लेकिन अगर उनकी दरखास्त मुस्तरद की गई तो उनकी लीगल टीम ना सिर्फ आला अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएगी और 1 लाख मुकदमे करेगी, बल्कि आवाम भी पुरान एहतजाज करने में हक बजानिब होंगे। जनाब अल्ताफ हुसैन का ऐसा कहना शायद इसलिए है कि माजी में भी अल्ताफ हुसैन की ऐसी दरखास्तें रद्द की जा चुकी हैं। डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट ने इस बात की तरदीद कर दी है कि उन्हें अल्ताफ हुसैन की तरफ से पासपोर्ट बनाने की कोई दरखास्त मिली है। एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन की जलावतनी जनवरी 1992 में उस वक्त शुरू हुई जब वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब गए थे, मगर फिर हालात ऐसे बने कि उन्हें पाकिस्तान आने की बजाय लंदन जाना पड़ा, जहां उन्होंने बरतानवी हुकूमत से सियासी पनाह की दरखास्त कर दी। जून 1992 में कराची में एमक्यूएम के खिलाफ फौजी ऑपरेशन शुरू हो गया और फिर एमक्यूएम के कारकुनों ने अल्ताफ हुसैन को वतन वापस आने से रोक दिया। 2001 में जनाब अल्ताफ हुसैन को बरतानिया की शहरियत मिल गई और अब वो अरसा 22 साल से लंदन में मुकीम है। वतन वापसी का फैसला अल्ताफ हुसैन का अपना है, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान को उनके लिए गैर महफूज तस्वुर करती है। अल्ताफ भाई ने खुद बयान किया कि उन्होंने पाकिस्तान का जो पासपोर्ट उनका एक्सपायर हो गया था और शनाख्ती कार्ड की भी टर्म होती है वो भी एक्सपायर हो गया, उसके लिए रिन्यूअल के लिए उन्होंने दरख्वास्त दे दी है। हमारी तवक्को यही है कि जल्द अज जल्द वो दरख्वास्त मंजूर की जाएगी और जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन है पूरी होगी। अल्ताफ भाई ने साथ में इंदिया भी दिया है। हमसे ज़्यादा किसी की भी ख्वाहिश नहीं है कि अल्ताफ भाई वापस आएँ, लेकिन साथ ही साथ बहैसियत एमक्यूएम के कारकुन के मेरी ख्वाहिश ये ज़रूर है कि मेरे कायद महफूज रहें, महफूज रहते हुए वो हमारी क़यादत करते रहें। मुत्तहिदा के कारकुन अल्ताफ हुसैन का फैसला तब्दील कर पाते हैं नहीं, इसका तो पता नहीं, मगर अगर जनाब अल्ताफ हुसैन वतन वापस आ गए तो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा जरूर तब्दील हो जाएगा। इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं ख्वाजा इज़हारुल हसन, डिमानी लीडर सिंध असेंबली, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अहम रहनुमा है। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, अल्ताफ हुसैन साहब खुद आना चाहते हैं, हर दफा उन्हें रोक दिया जाता है, आखिर कब तक? जी हाँ उसामा, बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है कि गुज़िश्ता 22 साल से क़ायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई हमेशा हर दफ़ा कारकुनान के ख़िताब में इस ख्वाहिश का इज़हार करते हैं और ये वाहिद फ़ैसला है उसामा जो मेरे जैसे हज़ारों और लाखों कारकुनान ये फ़ैसला हमने अपने हाथ में ले लिया है। हमने क़ायद तहरीक से वालिहाना मोहब्बत के वज़ ये दरख्वास्त की है और हमने उनसे ये बात की है कि जब तक यहाँ की सूरत हाल, यहाँ का सिक्योरिटी हमारे क़ायद के लिए हमारे अब इस सरज़मीन पर जिस तरह से माजी में मुख्तलिफ़ क़ायदीन के साथ जो अफसोसनाक किस्म के वाक़यात पेश आए हैं, जब तक कि ऐसी सूरत हाल है हम अपने क़ायद को, अपनी क़यादत को यहाँ आने से रोकते रहे हैं। यकीनन अल्ताफ भाई ने इस ख्वाहिश का फिर इजहार किया है। हम समझते हैं कि उनके शनाख्ती कार्ड में जो है ना वो रिन्यूअल होना चाहिए, उनके पासपोर्ट में रिन्यूअल होना चाहिए, वो एक पाकिस्तानी शहरी हैं और सूरत हाल देखने के बाद यकीनन हम तमाम कारकुनान फिर अपने क़ायद से अपील करेंगे कि उनका पाकिस्तान के लिए आना बेहतर है, पाकिस्तान आना बेहतर है या नहीं। लेकिन मेरे लिए और मेरे जैसे हज़ारों कारकुनान के लिए मेरी क़यादत और मेरे क़ायद की हिफाजत वो सबसे अव्वलीन तरजीह है। सही, लेकिन अब जो दहशत गर्दी की हम जंग देख रहे हैं, दहशत गर्दी की लहर है,
مسلسل نظر آتی ہے, کوئی فوری تو اس کا خاتمہ نظر نہیں آتا, تو کیا تھوڑے عرصے کے لیے بھی نہیں آ سکتے؟ 22 سال ہو گئے ہیں, تو اس طرح تو پھر شاید کبھی نہیں آ سکیں گے وہ پاکستان. میں سمجھتا ہوں کہ ان سے زیادہ یہ خواہش کس کی ہوگی کہ ماشاءاللہ جنہوں نے صرف اپنے ٹیلی فون خطاب پر اتنی منظم اور اتنی قومی سطح کی پارٹی کو نہ صرف انہوں نے اس کے انتظامی امور اور اپنی جو ویژن ہے, اپنا جو وزڈم ہے, اس سے ہماری رہنمائی کی, بلکہ بتدریج اس میں اضافہ ہوا اور ہماری پورے ملک کی سطح پہ بڑی پذیرائی ہوئی. تو یقیناً وہ جب ہمارے درمیان ہوں گے تو یقیناً سیاسی منظرنامہ بھی تبدیل ہوگا اور ہم میں ایک نئی طاقت آئے گی. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مشروط ہے اس بات سے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ہزاروں کارکنان یہ فیصلہ کریں کہ ہاں قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو بالکل ہم پاکستان آنا چاہیے. تو ہم یہ پھر ان سے درخواست کریں گے. فی الحال انہوں نے اپنے شناختی کارڈ اور اپنا پاسپورٹ اس کو رینیو کروایا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی اس آئینی قانونی ڈاکومنٹیشن کا احترام ہونا چاہیے اور انہیں یہ ملنا چاہیے. یہ آخری فیصلہ تو الطاف حسین صاحب کا ہی ہوگا. ہر دفعہ وہ آپ کی بات مان لیتے ہیں, لیکن اگر انہوں نے اسے انکار کر دیا, انہوں نے کہا جس طرح بینظیر بھٹو کو بھی روکا گیا تھا, حتیٰ کہ پرویز مشرف صاحب کو کہا گیا کہ آپ نہ یہ حالات درست نہیں ہیں, لیکن انہوں نے فیصلہ کیا. تو الطاف حسین صاحب اگر آ جاتے ہیں, آپ کی بات نہیں مانتے, تو پھر کیا ہوگا؟ میں میرے جیسے ہزاروں کارکنان میرے قائد کے لیے قربان, اور ہم یقیناً یہاں پر اپنے قائد کو, اپنے قائد کے ہر فیصلے کو, کہ اگر انہوں نے حتمی طور پہ اگر فیصلہ کرنا چاہا تو یقیناً ہم ان کے لیے یہاں شب و روز یہاں موجود ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ ایک پارٹی لاکھوں کروڑوں لوگوں کے قائد کا بالکل اسی طرح سے اس کی حفاظت کو حکومت پاکستان یقینی بنائے گی. لیکن تاحال یہ ابھی آپ کے اور میرے درمیان ایک مستقبل کی شاید ہم پیشن گوئی کرنے جا رہے ہیں, لیکن ابھی ان کی جانب سے ایسا کوئی فیصلہ نہیں آیا, نہ ہماری جانب سے کوئی ایسا فیصلہ ہوا. صحیح. بہت شکریہ خواجہ اظہار الحسن صاحب, قوم کے رہنما. ان کا کہنا ہے کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ الطاف حسین صاحب پاکستان آئیں. بہرحال فیصلہ انہوں نے ہی کرنا ہے. دیکھتے ہیں الطاف حسین صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. نیوز آور میں ملیں گے بریک کے بعد. آج جعلی پیروں اور عاملوں کی وجہ سے 2 روح فرسا واقعات سامنے آئے ہیں. جہالت سے جان چھڑانے کے لیے علماء آگے آئیں تو بات بنے. آج جعلی پیروں اور عاملوں کی وجہ سے 2 ایسے روح فرسا واقعات سامنے آئے کہ دل کانپ کر رہ گئے. اس درندگی کو کیا نام دیا جائے, الفاظ نہیں. ہری پور میں ماموں کا خون سفید ہوا تو اپنے ہی پیارے بھانجوں کے گلوں پر چھری چلا دی. خبر یہ ہے کہ ندیم نامی درندہ صفت نے وحشت و بربریت کا یہ کھیل ایک پیر کے کہنے پر کھیلا تاکہ اپنے من کی مراد پا سکے. ظالم ماموں گھر سے 4 بھانجوں کو سیر کرانے کا بہانہ کر کے ساتھ لایا تھا اور پھر ان کی گردن پر چھری چلا کر گلے ہی کاٹ ڈالے. پھول سے 2 بچے تو موقع پر ہی دم توڑ گئے, جبکہ ایک شدید زخمی حالت میں اسپتال میں داخل ہے. غمزدہ ماں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ اس کے گلشن کو اجاڑنے والا اس کا اپنا بھائی ہے. ملزم نے اس گھناؤنی واردات کی پہلے سے منصوبہ بندی کر رکھی تھی. سعودی عرب جانے کے لیے ٹکٹ بھی بک کروا رکھی تھی. دوسرا واقعہ ملتان میں پیش آیا, جہاں ذیشان نامی نوجوان خزانے کی تلاش میں اپنی ہی کھودی ہوئی سرنگ میں زندہ دفن ہو گیا. اسے یہ سرنگ کھودنے کی ترغیب جعلی پیر نے دی تھی, جس کے بعد ذیشان نے اپنے ایک مرلے کے مکان میں بغیر کسی حفاظتی اقدام کے 50 فٹ سے گہری سرنگ کھود ڈالی. آخری بار وہ سرنگ میں اترا تو پھر واپس نہ آیا. دیواریں گرنے سے مٹی کے نیچے دب گیا. جعلی پیروں کے کہنے پر یہ انسانی زندگی سے کھیلنے کی کوئی پہلی گھڑی نہیں یا واقعہ نہیں. ایسے روح فرسا واقعات تھوڑے دن بعد سامنے آتے رہتے ہیں. جہالت سے جان چھڑانے کے لیے معاشرے کو کردار ادا کرنا ہوگا. ایسے واقعات کو کیسے روکا جا سکتا ہے, اس بارے میں بات کریں گے چیئرمین رویت ہلال کمیٹی معروف عالم دین جناب مفتی منیب الرحمان سے. مفتی منیب الرحمان صاحب, آخر یہ واقعات کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ کیا علماء کردار ادا کریں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی ماموں کا اپنے بھانجوں کو قتل کرنا یہ انتہائی سنگ دلی ہے, شقاوت ہے, شیطنت ہے, ابلیسیت ہے اور درندگی ہے. ان لوگوں کا علاج یہ ہے کہ چوک میں انہیں لایا جائے,
اور انہیں پبلک کے سامنے پھانسی چڑھایا جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور باقی لوگ اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں کہ ہمیں بھی اس انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ گزشتہ کم و بیش ایک عشرے میں ہمارے ملک میں اتنی دہشت گردی ہوئی، اتنا فساد فی الارض ہوا، اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہوئی، لیکن کسی بھی قاتل کو، دہشت گرد کو، فسادی کو، تخریب کار کو سزائے موت نہیں دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ہماری حکومت نے یورپین یونین کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم سزائے موت کو ختم کر دیں گے۔ یہ سزائے موت تو امریکہ کی بعض ریاستوں میں بھی موجود ہے، یورپین یونین کے بعض ممالک میں بھی موجود ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے اللہ عز و جل نے جو سزا قرآن مجید میں مقرر کر دی ہے، اگر ساری انسانیت ایک طرف ہو جائے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی سزا کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا، مگر افسوس کہ ایسا ہو رہا ہے اور قاتلوں کو، دہشت گردوں کو، تخریب کاروں کو سزا نہیں مل رہی۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا جعلی عاملوں کا، تو یہ جو جعلی عامل ہیں ان کے بارے میں ہماری پارلیمنٹ کو خصوصی قانون بنانا چاہیے، کیونکہ ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بہت سال پہلے ایک ایس پی میرے ساتھ تھے، تو ان سے کہا کہ آپ یہ بورڈ لگاتے ہیں، جگہ جگہ ان کے اشتہارات ہیں، اخبار میں اشتہار دیتے ہیں، آپ ان پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے بارے میں کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ تو ہمارے حکمرانوں کو اور منتخب نمائندوں کو اگر اپنے باقی کاموں سے کچھ فرصت ملے تو انسانیت کی فلاح و بقا کے لیے یہ کام ترجیحی طور پر ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا میڈیا آزاد ہے، آپ حضرات نے اسٹرگل کی ہے، ہم آپ کی آزادی کے حامی ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کی آزادی قائم و دائم رہے، لیکن میڈیا کی آزادی کا جو سینسٹیو اور حساس شعبہ یا فیلڈ ہے وہ تو پولیٹیکل ہے کہ آپ پولیٹیکل رپورٹنگ کریں تو آپ پر کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے، آپ گورننس کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے انویسٹیگیٹنگ رپورٹس دیں تو آپ پر کوئی جبر، کوئی دھونس نہیں ہونا، کسی طرح بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے جو آپ کے پولیٹیکل ٹاکس ہیں ان میں آپ کو فریڈم ملنی چاہیے، لیکن ہمارے میڈیا نے کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قتل کے واقعات کو اور میتوں کو اتنا زیادہ میڈیا پر دکھایا ہے کہ لوگوں کے دلوں سے موت کا خوف چلا گیا ہے۔ پھر میڈیا نے ایک ایجنڈا خود اپنے ذمے لے لیا کہ سوشل ریفارمر اور ریلیجس ریفارمر بن گئے، اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اینکر پرسن کچھ شوقیہ مذہبی فنکاروں کو لیے بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی متع پر بحثیں ہوتی ہیں، کبھی حلالہ پر ہوتی ہیں، کبھی مسیار میرج پر ہوتی ہیں، اور ان پروگراموں کو گھر میں باپ اور بیٹی، ماں اور بیٹا، بھائی اور بہن ایک ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میری میڈیا کے ان حضرات سے دست بستہ اپیل ہے کہ للہ رحم کیجئے، اور اس کے حوالے سے کوئی کم از کم ایک رضاکارانہ اور اخلاقی بندش آپ اپنے اوپر عائد کریں کہ اس حد تک آپ تجاوز نہ کریں۔
اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ میڈیا نے ان جعلی عاملوں کو پروموٹ بھی کیا ہے. چنانچہ لوگ دیکھتے ہیں کہ عامل بیٹھے ہیں، تسبیح گھماتے ہیں، پوری دنیا کے لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں. کچھ یہ کرتے ہیں کہ وہاں جنات اتار رہے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ نجومی بن کر بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ جو میڈیا کا کلچر ہمارے سامنے آیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہمارے میڈیا کے جو ذمہ داران ہیں، جو میڈیا کے مالکان ہیں اور جو میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، انہیں بیٹھ کر کچھ سوچنا چاہیے اور کچھ غور کرنا چاہیے. اور اگر کسی نے اپنے عامل کی حیثیت سے دکان چلانی ہے تو میڈیا کے اسٹوڈیوز میں نہ بیٹھے، اپنی دکان کھول لے اور جو کرے. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ بہت بہت شکریہ مفتی منیب الرحمان صاحب. یعنی میڈیا اپنا کردار اس معاملے میں ادا کرنا ہوگا. اس طرح کے پروگرامز نہیں لانے چاہیے جس سے اس چیز کو پروموشن ملے. مفتی منیب الرحمان صاحب کی تفصیل سے گفتگو آپ نے دیکھی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو نفرتوں اور اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.